اسلام ظاہری دنیا میں، جسم کی دنیا میں ڈیموکریسی چاہتا ہے، اور یہی وجہ رہی یعنی اس کو تھوڑا سا اور غور سے اسٹڈی کریں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ اور گفتگو کریں گے۔ جو حضرات یہ بات کو نہیں سمجھے وہ سمجھ لے، یہی وجہ بنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو اتنا قریب رکھنے کے باوجود، اتنا ان کی گرپ مضبوط دیکھنے کے باوجود، اتنے صلاحیتیں دیکھنے کے باوجود، اپنا آنے والا پولیٹیکل خلیفہ کون ہوگا، مسلمانوں کا بڑا کون ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اناؤنس نہیں کیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اوپن چھوڑ دیے کہ مسلمان ووٹنگ کریں گے اور اپنا بڑا چن لیں گے، اور مسلمان ووٹنگ کیے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ چنے گئے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چنے گئے، ان کے بعد حضرت مولا علی جو ہے پھر خلیفہ چنے گئے۔ تو خلافت کے لیول جو ہے وہ پبلک ووٹنگ سے ہے، پبلک جس کو چوائس کرتی ہے وہ خلیفہ بنتا ہے۔ یہ ظاہر کی دنیا میں، باطن کی دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوبند اعلان کر دیے، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ سو وہاں پر اسی دن اور اسی وقت سارے صحابہ، سارے عوام، سارے صحابہ، سارے خواص، ایون بڑے بڑے سینئر صحابہ سب کے سب آگے بڑھتے گئے اور مولا علی سے مصافحہ کرے، مبارکباد دیے اور یہ اعلان کر دیے کہ آپ ہی ہمارے مالک اور مولا ہے، آپ ہی ہمارے مالک ہے۔ اس کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر بن گئے۔ کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مولا کا جو معاملہ آ رہا ہے وہ باطنی دنیا کے لیے، ولایت باطنی دنیا کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض کر دیا۔